اس وقت میں ملتمس ہوں ہم سب کا فخر، ہم سب کا سرمایہ، الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منفرد انداز سے مدح ان کا حوالہ اور پہچان ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجیے اور عقیدے کی بات سنیے، آقا کا ذکر سنیے۔ ملتمس ہوں علامہ خضر الاسلام نقشبندی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنی چھوٹی سی آواز سلام کی، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ جواب تو محفل میں سے کوئی ایک بندہ بھی دے تو جواب ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو جگانا مقصود تھا۔ میں آج کی اس محفل مبارکہ کے تمامی بانیان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے حضور کے ذکر کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، ممنون و مشکور ہوں محترم بھائی محمد کامران صاحب کا اور بھائی محمد فیصل صاحب کا، جن کے توفیل میری حاضری حضور علیہ تحیت و ثنا کے ذکر کی اس محفل میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا حضور علیہ تحیت و ثنا کی ذکر کی محفل میں قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور گفتگو بند کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنون میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، جنون میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں جو باطل کا پنجہ، ایسے تو انگلی بھی نہیں ٹوٹے گی، باطل کا پنجہ توڑنا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ جنون میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ارے ہم وہ سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، اور میرے نبی میرے نبی کو گستاخ نظروں سے نہ دیکھو، کیوں؟ کیونکہ زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، زمانہ جانتا ہے غازی علم الدین شہید کی طرح، زمانہ جانتا ہے عامر چیمہ کی طرح، زمانہ جانتا ہے ممتاز قادری کی طرح،
زمانہ جانتا ہے، ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم، یہ زندہ پر ہاتھ اوپر اور آواز بھی پتا چلے کہ اس وقت عقیدے کی بات ہو رہی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، زندہ ہے، آواز نہیں آئی، زندہ ہے، یہ جو کھڑے زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو میں کہوں نبی کی محفل میں بیٹھ جاؤ گے؟ جگہ نہیں ہے اس لیے، اچھا اگر جگہ نہیں ہے تو آگے آنے کی کوشش نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، شور نہیں ہوتا، نہیں بس بولو نہیں کہ بیٹھ جاؤ، بولو نہیں، ایک دفعہ زندہ ہے کہہ دینا، مجھے پتا چلے کون کون بول رہا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ادھر بھی مجمع دور تک نظر آ رہا ہے، ادھر بھی مجمع دور تک نظر آ رہا ہے، اور زندہ ہے، سب نے کہنا ہے، میں دیکھتا ہوں ادھر والے اور ادھر والے کس کی آواز زیادہ ہے، لازمی بات ہے آواز سے پتا چلے گا نا، جو آواز نکال سکتا ہے، ابھی جذبے میں یقیناً کل نبی کے نام پر جان دینی پڑی تو جان بھی دے سکتا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو سکوت اس وقت طاری ہو گیا ہے محفل میں چاہوں گا آپ احباب اسی سکوت کے ساتھ آخر تک محفل نعت میں اسی سکوت کے ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ محفل کی بے ادبی نہ ہو۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ احباب اسی توجہ کے ساتھ برائے کرم سماعت فرمائیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ فیصلہ آباد والوں، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا کسی اور سے مانگے باپ کو گوارا نہیں، استاذ کے ہوتے ہوئے شاگرد کسی اور سے مانگے استاذ کو گوارا نہیں، پیر کے ہوتے ہوئے مرید کسی اور سے مانگے پیر کو گوارا نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان مینوں سائیکل چاہی دیے، ابا کہندا پتر آٹا پورا نہیں ہوندا، تینوں سائیکل کتھوں دیوائیے، مہنگائی بڑی ہے، تے پتر کہندا ابا جان تسی نہیں دیواؤ گے تے میں چاچا جان کولوں منگاں گا، تسی سائیکل نہیں دیواؤ گے میں تایا جان کولوں منگ لاں گا، تے ابا جان فوراً کہندے نے نا نا انہاں کولوں نہ منگی میں دیوا دواں گا، انہاں کولوں نہ منگی میں خرید دواں گا، کیوں؟ اس واسطے کہ ابا جی نہیں چاہندے میرے ہوندیاں ہویا
ہوندیاں پتر کسی اور پاسے متوجہ ہوئے، استاد نہیں چاہتا میرے ہوندیاں شاگرد کسی اور پاسے متوجہ ہوئے، پیر نہیں چاہتا میرے ہوندیاں مرید کسی اور پاسے متوجہ ہوئے، تو پھر سمجھنا پڑے گا نا، تو پھر سمجھنا پڑے گا نا، ارے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا کہیں اور متوجہ ہو، باپ کو گوارا نہیں، مرید کے پیر کے ہوتے ہوئے مرید کہیں اور متوجہ ہو، پیر کو گوارا نہیں، استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کہیں اور متوجہ ہو، استاد کو گوارا نہیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے نا، نبی کے ہوتے ہوئے امتی کہیں اور متوجہ ہو، نبی کو کیسے گوارا ہو؟ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت انداز نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں یہ شعر پھر پڑھتا ہوں، ممکن ہے آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اب میں یوں کہہ کے پڑھتا ہوں۔ حضرات عزیز وقار، آپ میں کئی ایسے ہوں گے جو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہوں گے سرکار میں عمرے پر آنا چاہتا ہوں، کئی ایسے ہوں گے جو عرض کرنا چاہتے ہوں گے سرکار میں نعت خواں بننا چاہتا ہوں، کئی ایسے ہوں گے جو عرض کرنا چاہتے ہوں گے سرکار میں اپنا گھر لینا چاہتا ہوں، کئی ہوں گے جو کہتے ہوں گے سرکار عالم بننا چاہتا ہوں، کئی ہوں گے جو کہتے ہوں گے سرکار اپنی گاڑی لینا چاہتا ہوں۔ آؤ بھائی فیصلہ آباد والوں، میں نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ مل کر عرض کر رہا ہوں، آپ کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے، آؤ فیصلہ آباد سے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ کر، بریلی کے تاجدار کا ہاتھ پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ آقا لے خبر جلد کے، ہاتھ اٹھا کر دونوں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، کہنا پڑے گا سبحان اللہ، سارا مجمع ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ شیر پر توجہ کرنا بھائی، جو کہنے جا رہا ہوں اگلی بات سننا۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے ظالموں، ہم نے تو نبی کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا سرکار لے خبر، تو جو مانگا میرے نبی نے عطا کر دیا۔ جب نبی سے کہا حضور لے خبر تو جو مانگا عطا کر دیا، لیکن ملا پھر بھی نہیں مانا۔ ملا نے کہا نہیں نہیں حضور کچھ نہیں دیتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے تو کہا سرکار لے خبر، جو مانگا عطا کر دیا، پر مولوی پھر بھی نہیں مانا۔ حضرات عزیز وقار، ساری زندگی صدقے اور زکاتوں کے بکرے کھا کھا کے موٹی گردن کر لینے والا ملا، ساری زندگی صدقے اور زکاتوں کے بکروں کے نام پر بڑے بڑے مدرسے بنا لینے والا ملا، پھر
بھی نہیں مانا. جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور کہنے لگا نبی کچھ نہیں دیتے, نبی کچھ نہیں دے سکتے, تو پھر بریلی کے تاجدار نے کہا, پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ظالموں اور کچھ نہیں مانتے نہ مانو. ارے یہ بتاؤ اگر نبی کچھ نہیں دیتے تو تمہیں کلمہ کہاں سے مل گیا؟ اگر نبی کچھ نہیں دیتے تو تمہیں ایمان کہاں سے مل گیا؟ تم مومن کیسے ہو گئے؟ جو بندہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں دیتے, آج فیصلہ آباد کے اسٹیج پر خضر الاسلام چیلنج کرتا ہے اس مولوی کو جو کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا, تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھو اگر نبی کچھ نہیں دے سکتا تو تو ایمان والا کیسے ہو گیا؟ تجھے کلمہ کہاں سے مل گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ظالموں اور کچھ نہیں مانتے نہ مانو. ارے ظالموں یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا ہے. کہا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. ارے نجدیو کلمہ, ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نعمتیں بانٹتا, کہنا پڑے گا سبحان اللہ. گرمی مجھے لگ رہی ہے, ہوائیں آپ کو دی جا رہی ہیں, گرمی ہمیں لگے, پیاسے ہم پڑ رہے ہیں, پانی آپ کو دیا جا رہا ہے. اگر اب بھی سبحان اللہ نہ بولو تو کب بولو گے؟ حضرات جی وقار ذرا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. دائیں ہاتھ والوں پیچھے والوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. کہا اعلیٰ حضرت نے, کہا اعلیٰ حضرت نے اور کچھ نہیں مانتے نہ مانو, یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا ہے, اور اگر ماننا ہے تو کب مانو؟ ماننا ہے تو ڈبدیاں ہویاں, ڈبدیاں ہویاں تے فرعون نے بھی آکھیا سی موسیٰ میں تیرے رب نو من گیا. ڈبدیاں ہویاں تے فرعون نے بھی آکھیا سی موسیٰ میں تیرے رب نو من گیا. لیکن کدوں آکھیا جدوں انج بیٹھے ہو جویں بریانی دی دے گا دم تے رکھیاں ہوندیاں نے, ہلائیے تے دم ٹوٹ جائے گا. ایک سوال کیتا ہے کدوں آکھیا جدوں, تے پھر آکھنا کم, آواز نہیں آئی, پھر آکھنا کم, پھر مننا کم نہیں آیا. اعلیٰ حضرت آندے نے اور کچھ نہیں مندے نہ منو, یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا ہے, اور اگر ماننا ہے تو کب مانو؟ ارے ملا جی کل تو کیسے نہیں مانے گا؟ کل تو تیرا باپ بھی مانے گا, تو کیسے نہیں مانے گا؟ کل تو تیرا دادا بھی مانے گا, تو کیسے نہیں مانے گا؟ لیکن کل تو مانے گا, پھر میرا نبی نہیں مانے گا. تو مانے گا پھر میرا نبی نہیں مانے گا. ارے پھر کیا کریں؟ آؤ بھائی فیصلہ آباد والوں, میں ان تمام لوگوں کی دل جوئی کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے مہینہ پہلے محفل شروع کی, مہینہ پہلے اشتہار بنوائے, مہینہ پہلے فلیکس بنوائے, مہینہ پہلے ساؤنڈ والے کو بولا, مہینہ پہلے مووی والے کو بولا, مہینہ پہلے انتظامات شروع کیے. آج پورا دن ان نوجوانوں کو لائٹیں لگانے میں لگا ہوگا, اسٹیج بنانے میں لگا ہوگا,
رہا، میں ان کی دل جوئی کر رہا ہوں اور میں آپ سب کی دل جوئی کر رہا ہوں۔ پھنس پھنس کے بیٹھے ہو، بڑے تنگ ہو کے بیٹھے ہو، بڑی گرمی میں بیٹھے ہو، اپنے کام کا چھوڑ کے آئے ہو، سائیکلیں دور کھڑی کی ہیں، موٹر سائیکل دور کھڑی کی ہیں، گارڈ ڈانٹ رہے ہیں، ارے پہرے دار ڈانٹ رہے ہیں، ان کی جھڑکیں سن کر آئے ہو۔ میں پوچھتا ہوں انہوں نے اتنی محنت کیوں کی ہے، آپ اتنی دور سے کیوں آئے ہو؟ ارے اس لیے کہ رضا کے پیغام پر عمل کر رہے ہو۔ نجدی دیکھ، ہم تو نبی کو دل و جان سے آج مان رہے ہیں، ہم تو نبی کو دل و جان سے آج مان رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے نہ مانو، یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا ہے، اور اگر ماننا ہے تو کب مانو، ملا کلمہ نہ کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، میں کہوں گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، میں کہوں گا مدد مانگ، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر گئے گا ان سے۔ کیا کہنا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے للکار رہے ہو بھابھیوں کو، پتہ چلے۔ ایک آواز ہو کر پیچھے والے، پھر پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، اللہ سلامت رکھے۔ ایک دفعہ اور ہاتھ اٹھا کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ہاتھ اٹھا کر کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ توجہ ہے بھائی سب کی؟ بری بات ہے، پکی بات ہے، توجہ ہے؟ یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں بغیر توجہ کے پڑھ نہیں سکوں گا، پورا مجمع ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کچھ نہیں مانتے یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ظالموں ماننا ہے تو کب مانو، آج مانو، کل ماننا بھی کام نہیں آئے گا۔ حضرت جی وقار پہلے کا ایمان ان سے ملا، پھر کا ماننا ہے تو آج مانو، ساری باتیں بتا دی، لیکن مولوی صاحب پھر بھی نہیں مانے۔ مولوی کی سوئی وہیں پر اٹکی رہی۔ سب کچھ بتانے کے بعد بھی مولوی کہنے لگا میلاد، بولا حرام۔ مولوی نے پوچھا، مولوی سے پوچھا دربار پہ جانا، بولا حرام۔ مولوی سے پوچھا حضور غیب جانتے ہیں، کہا نہیں۔ کہا میلاد کے نام پہ لنگر، بولا حرام۔ حسین کے نام کا لنگر حرام، میلاد کی محفل حرام، میلاد کا جلوس حرام۔ حضرت جی وقار 12ویں کا جھنڈا حرام۔ مولوی کی سوئی اپنی جگہ اٹکی رہی، مولوی پھر بھی نہیں مانا۔ جب مولوی سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی نہ مانا تو سنو پھر نتیجہ کیا نکلا۔ آپ کسی کو کہو فیصل آباد والوں ادھر نہ جائیں، اگے ڈاکو نے ہون جائے گا تے لٹیا جائے گا، ادھر نہ جائیں اگے ٹویا ہے، ہون جائے گا تے ڈگیا جائے گا، ڈگ جائے گا۔ حضرت جی وقار ادھر نہ جانا، آگے ڈاکو ہے، اب جائے گا تو لٹے گا، ادھر نہ جانا، آگے گڑا ہے، اب جائے گا تو گرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سب بتا دیا، کہا یہ تو مانو کہ ایمان ان سے ملا، یہ نہیں مانتے حضرت جی وقار، اور کچھ نہیں مانتے، یہ تو مانو ایمان ان سے ملا، اور ماننا ہے تو آج مانو۔ مولوی پھر بھی نہیں مانا۔ جب مولوی نہیں مانا تو نتیجہ کیا نکلا؟ سنو بھائی نتیجہ سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر تو اب بھی نہیں مانا تو سن، کہا کہ افر منکر، ایک کلام اعلیٰ حضرت ہے، بکریاں کا واڑا نہیں۔
یہ کلام اعلی حضرت ہے، یہ واڑا نہیں بکریاں دا صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا، حلیمہ مینوں نال رکھ لے ہیں نہ منہ تے نہ سر کلام دا، یہ کلام اعلی حضرت ہے۔ اس کو کوئی پڑھنے والا ہو، مجھ جیسا نکما نہ ہو، کوئی پڑھنے والا ہو اور کوئی سمجھانے والا ہو تو خدا کی قسم دل نکل کر باہر آتا کہ رضا نے لکھ کیا دیا ہے۔ سنو اعلی حضرت کہتے ہیں ملا بھی نہیں مانا، جب نہیں مانا تو کیا ہوا؟ کہا سنو، کہا